مسکی دین اس کا 7واں باب 15 آیت سے لے کر 23 آیت تک ہم کلام پڑھتے ہیں۔ زندگی بخش کلام جو ہے، اور وہ لوگوں کو پھر پاس بلا کر ان سے کہنے لگا، تم سب میری سنو اور سمجھو، کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی، مگر جو چیزیں آدمی میں سے نکلتی ہیں وہی اس کو ناپاک کرتی ہیں۔ اگر کسی کے سننے کے کان ہوں تو سن لے۔ اور جب وہ بھیڑ کے پاس سے گھر میں گیا تو اس کے شاگردوں نے اس سے اس تمثیل کے معنی پوچھے۔ اس نے ان سے کہا، کیا تم بھی ایسے بے سمجھ ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ کوئی چیز جو باہر سے آدمی کے اندر جاتی ہے اسے ناپاک نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہے، مزبلہ میں نکل جاتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تمام کھانے کی چیزوں کو پاک ٹھہرایا۔ پھر اس نے کہا، جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں۔ نمبر 1 حرام کاریاں، نمبر 2 چوریاں، نمبر 3 خون ریزیاں، نمبر 4 زناکاریاں، نمبر 5 لالچ، نمبر 6 بدیاں، نمبر 7 مکر، نمبر 8 شہوت پرستی، نمبر 9 بد نظری، نمبر 10 بدگوئی، نمبر 11 شیخی، نمبر 12 بیوقوفی۔ یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ سب کے خدا کا شکر ہو۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے خداوند یسوع مسیح ناصری نے جو لوگ اس کے پاس تھے ان کو اپنے پاس لا کر کہا، میری سنو اور سمجھو۔ قوم بنی اسرائیل سے بھی خدا اپنے بندہ مقدس موسیٰ کے ذریعے یہی کلام حکام آئین اور شہادتیں دیتے، جو کہتے ہیں، اے میرے بندہ موسیٰ میرے لوگوں کو کہنا، اس پر اطاعت کر کے عمل کرنا اور سننا ایمان کا پہلا قدم ہے۔ یہاں پر دنیا کا منجی ہمارا نجات دہندہ بھی یہی کلام ہم سے کرتا ہے۔ ان لوگوں سے بھی یہی کلام کیا، پاس بلا کر ان سے کہا، میری سنو اور سمجھو، سیکھو اور سکھاؤ۔ یعنی یہ خدا کا جو کلام ہے، وہ جو سیکھنے والے سکھانے والے لوگ ہیں، یہ خدا کے انتہائی دل کے قریب ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں تو تب آگے جا کر بڑی زبردست بات ہم سیکھتے ہیں، جو سنتے ہوئے بھی آ رہی ہیں، کہ جو چیزیں انسان کھاتا ہے، خدا کا بیٹا روح زمین پر جب زمینی خدمت کر رہے تھے، اس وقت ان لوگوں سے یہ تمثیل میں بات کہی۔ تو شاگردوں نے گھر میں جا کر پوچھا، اے استاد ہمیں بتا اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ اور خدا نے اس سے بھی کہا، تم بھی ابھی تک بے سمجھ ہو۔ آج خدا نے پاک روح القدس کے وسیلہ سے سمجھ دی ہوئی ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہاں پر خدا نے ان کو یہ بات بتائی کہ جو چیزیں انسان کھاتا ہے باہر سے اپنے منہ کے ذریعے، خدا کی جو حلال چیزیں ہیں، جو پاک چیزیں خدا نے ٹھہرائی ہیں، جو انسان کھاتا ہے وہ اس کو ناپاک نہیں کرتی۔ یسوع مسیح ناصری نے اپنے شاگردوں کو یہ بات کلیئر کٹ بتا دی کہ جب آپ جو بھی چیز کھاتے ہیں وہ آپ کے پیٹ میں جاتی ہے، اس مزبلہ کے ذریعے سے نکل جاتی ہے۔ آگے جا کر جو بہانہ ادھر لوگ بناتے ہیں کہ نہیں جی انسان جو چیز کھاتا ہے چاہے وہ ناپاک ہو، اس سے برائی نہیں ہوتی، وہ نکل۔ آگے جا کر لکھا کہ خدا نے جو پاک چیزیں ٹھہرائی تھی ان کا حکم دیا تھا کہ یہ چیزیں کھانی ہیں، شریعت ان چیزوں سے بری پڑی ہے،
جو ہمارے باپ دادا تھے ان کو یہی طریقہ، یہی ترتیب، یہی شریعت دی گئی تھی کہ تم نے کھانا پینا کون سا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف کیسے رکھنا ہے، رشتے ناطوں میں تمیز کیسی ہے، اور کھانا پینے کے لحاظ سے خدا نے حلال اور حرام چیزیں رسومات دے دی۔ آج ہم نے اپنے مفاد کے لیے بہت سارے بہانے بنا رکھے ہیں۔ یہاں پر خدا نے جو کہا جو چیزیں آپ کھاتے ہو، ہم حرام چیزیں تو نہیں کھاتے نا، ہم پاک چیزیں کھاتے ہیں، تو جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں خدا نے کہا کہ یہ پیٹ میں جاتا ہے۔ جو چیزیں آپ کھا رہے ہو جو خدا نے پاک ٹھہرائی ہیں وہ آپ کے پیٹ کے اندر جاتی ہیں، وہ دل کے اندر نہیں جاتی۔ کلام صاف صاف کرتا ہے۔ یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو چیزیں حلال ہم کھاتے پیتے ہیں وہ ہمارے دل کے اندر نہیں جاتی، بلکہ کہاں جاتی ہیں؟ ہمارے پیٹ کے اندر جاتی ہیں۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ آپ کو ناپاک نہیں کرتی۔ جو چیزیں آپ کے دل کے اندر سے باہر نکلتی ہیں، یعنی برے خیالات، بری باتیں، اور کلام کے اندر لکھا ہے جو کچھ دل میں بڑھ رہا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ اور خدا کے کلام پر کہتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر یہ 12 باتیں بتا دی ہیں، جن کی میں نے 22 نمبر آپ کو گنتی بتا دی ہے کہ یہ 12 باتیں پیٹ سے نہیں نکلتی، یہ انسان کے دل کے اندر سے نکلتی ہے۔ ان میں سے ایک بات بھی اگر آپ کے دل کے اندر سے، آپ کے منہ سے نکلتی ہے، یا آپ کے بد نظری ہے، تو آپ کے منہ سے نکلی بد نظری ہے، مکر ہے، شہوت پرستی ہے، بری نظر ہے، بد گوئی ہے، بدیاں ہیں، شہوت پرستی ہے، حرام کاریاں ہیں، زنا کاریاں ہیں، خون ریزیاں ہیں، شہوت پرستی ہے، یعنی سوچ کے اندر بھی آپ نے سوچ لیا تو یہ بھی سوچ دل کے اندر سے نکلتی ہے، پیٹ سے نہیں نکلتی۔ تو خدا نے واضح طور پر یہ باتیں بتا دی ہیں کہ یہ جو آپ چیزیں کھاتے پیتے ہیں، جو سمجھنے اور سمجھانے والی بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں، ہم حلال چیزیں جو خدا نے ٹھہرائی ہیں وہ کھاتی ہیں، وہ ہمارے پیٹ میں جاتی ہیں، ہمارے دل کے اندر نہیں جاتی۔ اور خدا نے کہا جو دل سے جو باتیں نکلتی ہیں، جو برے خیالات ہیں، یہ ٹوٹل 12 باتیں ہیں۔ 12 باتوں میں سے ایک بات بھی اگر ہمارے دل کے اندر ہے تو ہم ناپاک ہو جاتے ہیں۔ ایک بات بھی ہے جو ہم ناپاک ہو جاتے ہیں، اور خدا کیا کرتا ہے کہ ناپاکی کی چیزوں کو میں پسند نہیں کرتا، میں ان سے کراہت کرتا ہوں۔ اور یہاں کا خدا کا کلام کہتا ہے کہ تمہارے دل کے خیال اگر برے، آج ہم نے لوگوں کو یہ باتیں بتا دی ہیں کہ آپ دعا کرو۔ بھائی دعا کیسے کرو؟ آپ بھائی اپنے گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کر کے یسوع مسیح ناصری کے نام سے اقرار کر کے دعا کرو۔ اس لیے کلام اقدس کے اندر لکھا ہے تم مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھول دیا جائے گا۔ مانگتے بھی ہو تمہیں نہیں ملتا، ڈھونڈتے بھی ہو نہیں پاتے، کھٹکھٹاتے بھی ہو تمہارے واسطے نہیں کھولا جاتا۔ آخر ریزن کیا ہے؟ ریزن یہی ہے کہ نیت بری ہے۔ خدا کہتا ہے میرے پاس آتی تو گناہوں کو چھوڑ کر آؤ، میرے پاس گناہ لے کر نہ آؤ۔ یہاں پر سیکھنے کی بات یہی ہے کہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے پیٹ کے اندر جاتی ہیں، دل کے اندر نہیں جاتی۔ دل سے کیا چیزیں نکلتی ہیں جو خدا کے کلام کے اندر 22 نمبر لکھ لی ہیں۔ کلام میں بائبل مقدس ہماری سوچ سے سٹارٹ ہوتی ہے، سوچ سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس دن بھی اور آج بھی کام ہم سارے اچھے کرتے ہیں، مقصد یہ نہیں ہے کہ جو کوئی میرا خیال رکھتا ہے وہ بہت اچھا ہے، اس کو میں نے نہیں کہا کہ بھائی مجھے سہولت دو یا میرے لیے یہ کام کر دو۔ خدا کا پاک روح اچھے کام کے لیے، نیکوکاری کے لیے اس کے ذہن اور دل کے اندر خیال ڈال دیتا ہے۔ مجھے نہیں پتا آج میں دعا کر رہا تھا کس نے پین لگایا کس نے نہیں لگایا، لیکن جس نے میرے لیے یہ آسانی پیدا کی ہے وہ ہمارے گھر پہ فرار ہے، تو میں نے اس کے لیے خدا کے حضور جا کر برکت ضرور چاہیے۔ میں خدا نے اس طرح کی اور اس کو اچھی سوچ اور اس طرح اور اس کو بڑا اور بلائی کے کاموں میں بڑا، یعنی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے بارے اچھا سوچ لیا ہے اور اچھی سوچ رکھ لی ہے تو آپ کو اجر مل گیا ہے۔ خدا کی قدرت، خدا قادر سوچ سے شروع ہوتا ہے۔
یہ ہماری نصیحت اسی طرح خدا کا کلام ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اگر تمہاری سوچ کا پہلو جو ہے، محور جو ہے، جو طرز عمل ہے، جو ایکشن ہے، جو فعل ہے، وہ اگر درست اور ٹھیک ہوگا تو میں اجر دوں گا۔ اگر تمہاری سوچ